بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ لمظفر صدوم کا سبق نمبر 30 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے بحث کو اختتام تک لے کر جائیں گے مستقلات عقلیہ کے حوالے سے، اور آخر میں ایک توضیح ہے کہ جو اسی گزشتہ بحث کے ساتھ مربوط ہے، کہ جس میں مصنف گزشتہ بحث سے مربوط ہی چند ایک نکات کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے حکم عقل اور حکم شر میں ملازمہ ثابت کر دیا، اور ہم نے کہا کہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشر، کہ ہر وہ مقام جہاں پہ عقل جس چیز کا حکم لگاتی ہے، جہاں پہ تطابق آرائے وکلا ہوتا ہے، ضروری ہے کہ شریعت بھی اسی کے مطابق دے حکم دے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شر دونوں ایک ہی ہیں۔ یعنی ملازمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم عقل الگ ہے، حکم شر الگ ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم ان کی جدائی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شر کے درمیان ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی، حقیقت میں ایک ہی امر شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حکم عقل اور حکم شر کا مطلب کیا ہے؟ تطابق آرائے وکلاء، جو ہم کہتے ہیں وکلاء کی آراء کا مطابقت کرنا، اور وکلاء کی تمام آراء کا مساوی اور برابر ہونا۔ کس بات میں؟ کہ فلاں چیز حسن ہے، فلاں چیز کبھی ہے۔ جب ہم وکلاء کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں وکلاء میں جو ہے وہ شارع بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم شارع کو شامل نہ کریں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں خلف لازم ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں چونکہ خلف لازم آتا ہے، اس بنا پر ہم وکلاء میں شارع اور غیر شارع سب کو شامل کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ حکم عقل بھی وہی ہے، حکم شر بھی وہی ہے، یعنی دونوں حقیقت میں ایک ہی امر شمار ہوں گے۔ فرماتے ہیں چونکہ دونوں ایک ہیں، اس بنا پر جو اکثر اصولی اپنی ابحاث کو ترتیب دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حسن و قبح عقلی، اور فرماتے ہیں حسن و قبح عقلی کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ حسن و قبح عقلی کی بحث کو الگ بیان کریں اور اس کے بعد حسن و قبح شرعی کو الگ بیان کریں۔ فرماتے ہیں آپ جتنے بھی عقائد کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ اصول کی کتابیں کہ جہاں پہ اس طرح کی ابحاث کو بیان کیا گیا ہے، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، فرماتے ہیں کسی مقام پر بھی آپ کو اس طرح کی دو ابحاث الگ الگ نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو صرف حسن و قبح عقلی کی بحث ملے گی۔ اور حسن و قبح عقلی کی بحث حقیقت میں کیا ہے؟ اسی میں حسن و قبح شرعی کی بحث بھی آ جاتی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ جب حسن و قبح عقلی کی بحث کافی شمار ہوتی ہے، تو ضرورت نہیں تھی کہ یہاں پہ ہم ملازمہ کی بحث کو الگ بیان کرتے، کہ ہم کہتے ہیں مبحث اول جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ حسن و قبح کے ذاتی ہونے کے بارے میں۔ مبحث ثانی جو ہے اس کے ادراک کے بارے میں ہے، اور جو مبحث ثالث ہے وہ ملازمہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ملازمہ کی بحث کو الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب عقل نے ادراک کر لیا اس کا حسن و قبح ذاتی بھی ہے، تو شارع نے بھی گویا کہ اس کو ثابت کر دیا۔ شارع بھی تو وکلاء میں سے شمار ہوتا ہے، تو گویا کہ جب حکم عقل کو ثابت کریں، گویا کہ اسی کے ساتھ حکم شر کو بھی ثابت کر رہے ہیں۔ جب اس اعتبار سے ہم اس کو ثابت کریں، فرماتے ہیں دوبارہ ضرورت وہاں پہ موجود نہیں تھی کہ ہم ملازمہ کی بحث کو الگ بیان کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ملازمہ کی بحث کو آخر میں رکھا اور اس کو جداگانہ عنوان دے کر بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض افراد اس بحث کے الگ ہونے کا چونکہ گمان کرتے ہیں، ان کے اوپر اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شمار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ شمار نہیں ہوتے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ میں ہماری گفتگو 4 ابحاث میں ہے، جن میں چوتھی بحث کو انشاءاللہ مباحث حجت میں بیان کیا جائے گا۔ 4 طرح کی ابحاث ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی پہلی ہم نے 3 ابحاث یہاں پہ بیان کر دی۔ پہلی حسن و قبح کے ذاتی ہونے کی، دوسرے ادراک کے بارے میں، تیسری ملازمہ کے بارے میں۔ البتہ جو چوتھی بحث ہے جو کہ مستقلات عقلیہ کی حجیت کے بارے میں، فرماتے ہیں چونکہ حجیت کے متعلق بحث ہے، لہذا اس کو انشاءاللہ ہم مباحث حجت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ البتہ فرماتے کہ لیکن جو مباحث ہم نے اب تک بیان کی، جو 3 طرح کی مباحث ہم نے بیان کی، فرماتے اگر ان کو ملایا جائے تو ہمارے سامنے ایک عنوان جامع تھا۔ وہ کیا ہے؟ حسن و قبح عقلی۔ پہلی بحث میں حسن و قبح عقلی تھا، دوسری بحث میں بھی یہی تھا، اور تیسری جو ملازمہ والی بحث ہم نے بیان کی اس میں بھی یہی تھا، اس سے الگ نہیں ہو۔ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح کی یہ بحث ایک شمار ہوتی ہے، اسی طرح حسن و قبح عقلی اور حسن و قبح شرعی بھی ایک ہی مسئلہ شمار ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر ہماری دونوں گفتگو شامل ہو جاتی ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب فصول ہیں، آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ جب ہم نے ملازمہ کے حوالے سے گفتگو کی کل کے درس میں، تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ملازمہ کے بعد ہمارے سامنے کلی طور پر 2 طرح کے نظریات آتے ہیں، ایک اخباریوں کا اور دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے اصولیوں کا۔ جو اخباری حضرات ہیں وہ ملازمہ کے منکر ہیں، اور انہی کے ساتھ جناب صاحب فصول بھی شامل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مقام پہ حکم عقل اور حکم شر میں ملازمہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ بھی منکر ملازمہ قرار پاتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ صاحب فصول جو کہ خود اصولی شمار ہوتے ہیں، اگرچہ حسن کو عقلی ہونے کے قائل ہے لیکن ملازمہ کے منکر ہیں۔ فرماتے ہیں ملازمہ کے منکر کیوں قرار پائے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں علت اس کی یہ ہے کہ اصولی جو ہے اپنی بحث میں عقل نظری اور عقل عملی کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن قب کے جتنے بھی معانی ہیں، چاہے وہ مصلحت و مفسدہ ہو، چاہے وہ کمال و نقص ہو، چاہے وہ مدح و ذم ہو، جو تینوں کے تینوں معانی فرماتے ہیں ان تمام معانی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب عقل کی بات کرتے ہیں، عقل نظری اور عقل عملی کو بیان کرتے ہیں، تمام کے تمام مقامات کو بیان کرنے کے بعد سب میں ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر صاحب فصول اس کے شاید منکر قرار پا رہے ہیں کہ اصولی جو ہیں وہ جتنی بھی عقلی آباز ہے، چاہے تطابق آرائے وکلا ہو یا نہ ہو، چاہے عقل نظری ہو، چاہے عقل عملی ہو، چاہے حسن و قب کا کوئی بھی معنی ہو، تمام معنی میں ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ صاحب فصول اس بات کے منکر ہیں۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب فصول کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ اصولی حضرات صرف ان مقامات میں ملازمہ کے قائل ہیں کہ جہاں پہ تطابق آرائے اکلا ہو، نہ کہ تمام احکام عقلیہ میں۔ ہماری بحث صرف عقل عملی کے بارے میں، عقلی نظری کو تو ہم شامل کرتے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ تطابق آرائے اکلا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح حسن و قب کا جو تیسرا معنی مدح و ذم والا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو گزشتہ باقی دو معنی ہیں فرماتے ہیں ان کے بارے میں تو بات کرتے نہیں ہیں۔ ہماری بحث تمام احکام عقلیہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث صرف اس مقام کے بارے میں ہے کہ جہاں پہ تطابق آرائے اکلا موجود ہوتا ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں جو صاحب فصول کی توجیہ پیش کی گئی ہے وہ توجیہ اور ان کا قول درست شمار نہیں ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں توضیح و تعقیب، توضیح اور اس کے بعد ایک تعقیب ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ اپنی بحث کا نتیجہ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الحق ان الالتزام بتحسین و تقبیح العقلیین، فرماتے ہیں کہ قول حق تو یہ ہے کہ حسن و قب عقلی جو ہے ہمارے پاس، جو حسن و قب عقلی کے نام سے بحث آتی ہے، ہوا نفس الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحہ، فرماتے ہیں حقیقت میں اس بات کا لازم ہونا ہے، اور حقیقت میں یہ والی بحث اسی بحث کے ساتھ مربوط ہے کہ جہاں پہ ہم شارع کے حسن یا شارع کی تقبیح کی بات کرتے ہیں، یعنی حسن و قب عقلی، حسن و قب شرعی کی بحث سے الگ شمار نہیں ہوتی، وفقاً لحکم العقلاء، اس لیے کہ کیوں؟ جہاں پہ بھی شارع کا حکم آ جائے، چونکہ شارع بھی عقلاء میں سے شمار ہوتا ہے، بلکہ رئیس عقل ہے، بلکہ خالق عقل ہے، تو عقلاء میں اس اعتبار سے شامل ہوتا ہے، لہٰذا فرماتے چونکہ وہ عقلاء کے حکم کی موافقت کرتا ہے، لا انہ من جملتہم، اس بنا پر نہیں کہ وہ انہی میں سے ایک شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ تو رئیس عقل ہے، بلکہ وہ خالق عقل ہے۔ فرماتے اس بنا پر یہ والی جو بحث ہے حسن و قب شرعی کی، وہ حسن و قب عقلی میں ہی شامل ہو جائے گی۔ لا انہما شیئان، ایسا نہیں کہ حسن و قب عقلی کی بحث الگ ہو اور حسن و قب شرعی کی بحث الگ ہو، کہ احدہما یلزم الآخر، کے جن میں سے ایک بحث جو ہے وہ دوسری بحث کو لازم قرار پا رہی ہو۔ وَإِن تَوَہَّمَا ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ بعض افراد اس بات کا وہم کرتے ہیں، اور ان کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہم نے اسی بنا پر ملازمہ کی بحث جو ہے اس کو الگ ترتیب دیا ہے، وَإِلَّا، یہ بحث الگ شمار نہیں ہوتی، بلکہ جب حسن و قب عقلی کی بات کی جاتی ہے اسی میں حسن و قب شرعی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وَلِذَا تَرَى أَكْثَرَ الْأُصُولِيِّينَ، فرماتے ہیں یہ معید پیش کرے اپنی اس گفتگو کے اوپر کہ یہ جو بحث ہماری یہ ایک ہی بحث شمار ہوتی ہیں، شیعان شمار نہیں ہوتی، کیوں؟ وَلِذَا تَرَى أَكْثَرَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْكَلَامِيِّينَ، آپ اکثر اصولیوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اس بحث کو بیان کرتے ہیں، اور آپ علم کلام کو بیان کرنے والے جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، لَمْ يَجْعَلُوهُمَا مَسْأَلَتَيْنِ بِعِنْوَانَيْنِ، کبھی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے کہ وہ دو طرح کی ابحاث کو بیان کرے، دو طرح کے عنوان کو بیان کرے، ایک کو وہ حسن و قب عقلی کا نام دے اور دوسرے کو حسن و قب شرعی کا نام دے، آپ کو ایسا کسی مقام پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ بل لم يعنونوا الا مسألة واحدہ، بلکہ وہ عنوان صرف ایک ہی مسئلے کو دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہی مسألۃ التحسین والتقبیح العقلیین، حسن و قب عقلی کے نام سے اس کو عنوان دیتے ہیں۔ نتیجہ وعلیہ فلا وجہ للبحث عن ثبوت الملازمت بعد فرض القول بالتحسین والتقبیح، فرماتے ہیں حسن و قب کے قائل ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب دوبارہ سے نئے سرے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا حسن و قب عقلی اور حسن و قب شرعی کے درمیان ملازمہ ثابت ہوتا ہے یا ملازمہ ثابت نہیں ہوتا، فرماتے فلا وجہ، اس بحث کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب مصنف جب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیوں مبحث ثالث کے نام سے الگ عنوان فرمایا اور پھر اس میں ملازمہ کی بحث کو الگ طور پر بیان کیا؟ فرماتے ہیں اگر آپ میری بات کرتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُلَازَمَةَ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً،
فرماتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ملازمہ کی گفتگو کو مستقل مسئلہ کیوں قرار دیا؟ فَلِلْخِلَافِ الَّذِي وَقَعَ فِيهَا بِالتَّوَاہُمِ التَّفْکِیک، وہ افراد جو ان کی آبھاس میں جدائی کے قائل ہیں، حسنوں کو بھی عقلی اور شرعی کو الگ قرار دیتے ہیں، ان کے وہم کو دور کرنے کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کی وجہ سے، اور ان پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ہماری مراد ایک ہی الگ نہیں ہے، میں نے اس بحث کو الگ طور پہ بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَجِیبِ، فرماتے ایک بڑا ہی عجیب قول مجھے نظر آیا، وہ کس کا ہے؟ ما ان صاحب الفصول رحمہ اللہ، جناب صاحب فصول المہمہ، فرماتے وہ کیا فرماتے ہیں؟ من انکارہ للملازمت مع قولہ بالتحسین والتقبیح العقلیین، کہ وہ اس ملازمہ کا انکار کرتے ہیں کہ جو کہ حسن و قبح عقلی اور حسن و قبح شرعی کے درمیان پایا جاتا ہے، مع قولہ، اس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہوتے ہیں بالتحسین والتقبیح العقلیین، حسن و قبح کے عقلی ہونے کے بھی قائل ہیں جس طرح عدلیہ قائل ہیں، اور اس کے بعد ملازمہ کا انکار کرتے جیسا کہ اخباری کرتے، یعنی وہ دونوں کشتی میں سوار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصولی بھی راضی رہیں اور اخباری بھی راضی رہیں، اس اعتبار سے فرماتے کہ ایک طرف سے حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، دوسری جانب سے ملازمہ کے منکر ہیں۔ وَكَأَنَّهُ، یہ گویا کہ خود جناب صاحب کتاب جو ہیں وہ جناب صاحب فضول کی کیا کر رہے ہیں؟ توجیہ فرما رہے ہیں ان کی قول کی، مت کأنہ ظن ان کل ما ادرکہ العقل من المصالح والمفاسد، کہ ہماری جو عقل ہے وہ جن جن مصالح اور مفاسد کا ادراک کرتی ہے، جملہ معترضہ، ولو بطریق نظری، چاہے وہ طریق نظری ہو، او من غیر سبب عام من الاسباب المتقدم ذکرها، اور یا ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب ہو جو کہ ہم نے بیان کیے تھے، یعنی 5 اسباب جو ہم نے بیان کیے تھے، چاہے وہ خلقیات میں سے ہو، چاہے انفعالات میں سے ہو، چاہے وہ عادات انسانی میں سے ہو، چاہے وہ مصلحت مفسدہ نوعی ہو، چاہے وہ شخصی ہو، یعنی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، چاہے تمام کے تمام اسباب کو بھی شامل کرتے ہیں، اسی طرح وہ نظری کو بھی شامل کرتے ہیں، عملی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور حسن و قبح کے بھی تمام معانی کو شامل کر کے فرماتے ہیں ہماری عقل جب کسی چیز کی مصلحت یا مفسدہ کا ادراک کرتی ہے، یدخل فی مسئلۃ التحسین والتقبیح، چونکہ اصولی حضرات تمام کے تمام ابحاث کو حسن و قبح کی بحث میں شامل کر لیتے، چاہے وہ نظری ہو، چاہے وہ عقلی ہو، چاہے اس کے اسباب کوئی بھی ہوں، اس کے معانی کوئی بھی ہوں، جہاں کہیں بھی حکم عقلی آ جائے گا، حسن و قبح آ جائے گا، ساری کی ساری ابحاث کو فرماتے اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ فرماتے اس بنا پر یہ جناب صاحب فصول ملازمہ کے منکر ہیں۔ وَأَنَّ الْقَائِلَ بِالْمُلَازَمَةِ یقول بالملازمت ایضا فی مثل ذالک، اور جو افراد ملازمہ کے قائل ہیں وہ ان تمام کے تمام موارد میں ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں، چاہے عقل عملی ہو، چاہے عقل نظری ہو، چاہے اس کا سبب کوئی بھی، پانچوں کے پانچوں اسباب میں، یعنی مصلحت مفسدہ نوعی کو شرط قرار نہیں دے بلکہ جتنے بھی اسباب ہیں سب کو شامل کرتے ہیں، حسن و قبح کے سارے معنی کو شامل کر کے پھر اس میں ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے اس بنا پر میں اس ملازمہ کا قائل نہیں ہوں۔ جناب مصنف فرماتے ہیں وَلَكِنْ نَحْنُ قُلْنَا، فرماتے میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، کیا کہ ہم اس طرح قائل نہیں جس طرح صاحب فصول نے توجیہ کی ہے۔ فرماتے میں اس بات کا قائل ہوں کہ اِنَّا قَضَایَا التَّحْسِینِ وَالتَّقْبِیحِ ہِیَ الْقَضَایَا الَّتِی تَطَابَقَتْ عَلَیہا آراء العقلاء کافۃ بما ہم عقلاء، فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کے جتنے بھی قضائے ہیں وہ تمام کے تمام قضائے ہماری مراد ہیں کہ جہاں پر آراء عقلاء بما ہم عقلاء تطابقت رکھتی ہو، وہی بادئ رأی الجمیع، کہ جہاں پہ سارے کے سارے عقلاء کی رائے جمع ہو جاتی ہو۔ جب یہ صورتحال ہے ففی مثلہا نقول بالملازمہ، ہم فقط اس ایک خاص مورد میں ملازمہ کے قائل ہوتے ہیں، لا مطلقہ، سارے کے سارے احکام عقلیہ میں ہم ملازمہ کے قائل نہیں ہوتے، فقط اس مورد میں کہ جہاں پہ تطابق آراء عقلاء پایا جاتا ہے ہم فقط وہاں ملازمہ کے قائل ہوتے ہیں۔ فلیس کل ما ادرکہ العقل، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ عقل جس چیز کا بھی ادراک کر لے، من ای سبب کانا، چاہے وہ کوئی بھی سبب ہو، ولو لم تتطابقت علیہ الآراء، چاہے اس کے اوپر عقلاء کی آراء موافق نہ بھی ہوں، او تطابقت، یا موافقت رکھتے ہوں، لیکن ولیکن لا بما ہم عقلاء، لیکن عقلاء ہونے کے اعتبار سے موافقت نہ رکھتے ہوں، یدخل فی ھذا المسئلہ، وہ ہماری بحث میں داخل ہو جائے۔ فرماتے لیسا، ہماری یہ مراد نہیں ہے۔ وقت ذکرنا، معید پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بطور تائید کے جو بات ہم نے پہلے بیان کی میں اس کو دوبارہ نقل کر رہا ہوں۔ وقت ذکرنا نحن سابقا، یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ انما یدرکہ العقل من الحسن والقبح بسبب العادت، ہماری عقل اگر حسن و قبح کا ادراک کرے لیکن اس کا سبب کیا ہو؟
کہ انسانی عادات میں شامل ہو، اول انفعال یا انفعالات انسانی میں سے شمار ہو، و نحو مایہ میں ساقط پہ خلقیات میں سے شمار ہوتی ہو، وما یدرکہ لا من سبب عام للجمیع، فرماتے ہر وہ چیز کہ جس کا عقل ادراک کرے لیکن لا من سبب عام للجمیع، کسی ایسے سبب سے نہیں کہ جو عام کے تمام افراد میں شامل ہے۔ جیسا ہم نے کہا تھا کہ جہاں پہ مصلحت و مفسدہ شخصی پایا جائے یا وہاں پہ کمال و نقص کا شخصی پایا جائے، لا يدخل فی موضوع مسئلتنا، ہم نے اپنے موضوع سے ان تمام کی تمام ابحاث کو پہلے ہی خارج قرار دی تھی۔ اگرچہ عقل ادراک کرتی ہے لیکن چونکہ تطابق آراء عقلاء نہیں ہے، وہاں پہ نوعی حکم نہیں پایا جاتا، اس بنا پر ہم نے ان تمام کے تمام ابحاث کو اپنے معنی نفی سے خارج قرار دے دیا تھا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اب تک ہم نے حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ثابت کیا۔ اب ہم مزید کہتے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع دونوں حقیقت میں ایک ہی شمار ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مساوی شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی شمار ہوتے ہیں، لہٰذا حسن و قبح عقلی کے بعد حسن و قبح شرعی کی بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی، بلکہ جو گزشتہ ہمارے پاس 3 مباحث ہیں وہ حقیقت میں ایک ہی بحث کا نام ہے کہ جس کو ہم دے سکتے ہیں حسن و قبح عقلی۔ البتہ صاحب فصول حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں لیکن حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کے منکر ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں شاید ان کی مراد یہ ہو کہ اصولی حضرات چونکہ تمام کے تمام مباحث عقلیہ میں ملازمہ کے قائل ہیں بغیر کسی فرق کے، لہٰذا ان کے نزدیک ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں حالانکہ ہماری مراد ساری کی ساری مباحث عقلیہ نہیں ہے، بلکہ صرف وہی مباحث ہماری مراد ہیں کہ جن میں تطابق آراء عقلاء موجود ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔